بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين۔ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسموں کے رونگٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ بھی ان بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا تھا، جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ سو اگر یہ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی، اور اگر یہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے، تو ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہوں نے ان کو خوشنما بنا کر دکھائی، اور بالآخر وہی بات ان پر بھی پوری ہو کے رہی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہوئی۔ یقیناً یہ خسارے میں رہنے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم ان منکروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ضرور اس کا ان کو بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ ان کے لیے ان کے اس جرم کی سزا میں کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے، اسی میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ وہاں یہ منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان ذرا دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔
اس کے برخلاف جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے، اس کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر جو بڑا ہی بخشنے والا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے درپے ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ لوگو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ پھر اگر یہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے ذوق و شوق کا یہ حال ہے کہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے جان پڑی ہے، پھر جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔
ہماری ان نشانیوں کے بارے میں جو لوگ کجروی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سو فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اسے کسی بات کا کھٹکا نہ ہوگا۔ لوگو، تم جو چاہو سو کرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ جو تم کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ جن لوگوں نے خدا کی اس یاد دہانی کا انکار کر دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلا لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سراسر حکمت ہے، ستودہ صفات ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے لیکن یہ بے خوف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار مغفرت والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔